بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر یقیناً یہی ہے کہ امریکہ نے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا دیا۔ امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے خدشات موجود تھے لیکن دھوکہ بھی دیا ہے، کیونکہ اعلان یہ تھا کہ 2 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں گے، صدر ٹرمپ نے کہا۔ اسی لیے صدر ٹرمپ پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی حکومت نے تو ان کو نوبل انعام کے لیے کہا ہے، اس کی سفارش کیا یا نامزد کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ نے اب ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے، اس لیے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا، کیونکہ اس میں امریکی بھی اب مارے جا سکتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں فوری طور پر ایران نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اب تک کا اسرائیل پر سب سے بڑا اور خوفناک حملہ کیا گیا ہے۔ ایک طرح سے پورا شہر ہی ملیا میٹ کر دیا ہے، حیفا شہر، اس کی پانی کی تنصیبات، یعنی جو کچھ بھی وہاں پر واٹر جو بھی ٹریٹمنٹ پلانٹس وغیرہ تھے وہ سمجھے سب فارغ ہوئے، ان کا پانی کا نظام سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے، یعنی اب یہ شہر پیاسا نظر آئے گا۔ یہ حال کر دیا ہے اسرائیل کا فوری طور پر ایران نے رد عمل میں۔ ابھی امریکہ کی کس طرح سے باری آئے گی، ان کی سیلیبریٹیز اس بارے میں بات کر رہی ہیں، ان کے مشہور و معروف لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب ہزاروں امریکی مریں گے، یہ بات ہو رہی ہے، سوچئے ذرا۔ پھر ایک اور خبر یہ آ گئی ہے، بڑی خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ اس میں پوری طرح سے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکا، مگر اب لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا اب وقت پیس کا ہے، اب امن لے کر آئیں۔ نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی جو ہمارا مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا ہے، اب جوہری صلاحیت ختم ہو گئی ایران کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے، یہ تو ان کی طرف سے واضح اعلان ہے، لیکن کیا ایران اب اس پر راضی ہوگا؟ اصل سوال اب یہ ہے، کیونکہ ایران اب کس طرح کا رد عمل دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سائڈ تو یہ کہہ رہی ہے جی اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، تو دوسری طرف سے اب کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے، فی الحال تو یہی خبر آئی ہے کہ اب تک کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حملہ کیا ہے ایران نے جس کو جان بوجھ کو روکا ہوا تھا۔ ایران کو بھی پتا تھا کہ ہم نے آگے جا کر پھر کرنا کیا ہے، اگر امریکہ کودتا ہے اس جنگ میں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اور امریکہ کے اٹیک کے بعد اب کیا اور کچھ عالمی طاقتیں بیچ میں آئیں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہم نے ایران کے 3 نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی ہی ڈیولپ کی گئی سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے، ہم نے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پر کامیاب حملہ کیا اور فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی۔ ہم نے ایران کی فردو، نیتنز اور اصفہان میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ کیا اور امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے میں امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی اقوام کہتے ہیں ایران پر حملے کے دوران اسرائیل امریکہ سے مکمل رابطے میں تھا، یہ وہ بات کی جا رہی ہے، مگر اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اس میں امریکی صدر کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس پر اب سخت رد عمل اندر سے بھی آ رہا ہے، اور امریکی رکن کانگریس نے ایران پر حملہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا۔ ان کے اپنے پارلیمنٹرین کہہ رہے ہیں کہ اس پر اب ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں پہلے اجازت نہیں لی، کیوں پارلیمنٹ کو آگاہ نہیں کیا، اس بارے میں کیوں اتنا خفیہ رکھا۔ پھر ایرانی حکام کہتے ہیں امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا، تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر امریکہ کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ان کو خالی کرا لیا گیا تھا تو اس کی صلاحیت ایران کی ختم نہیں کی جا سکی، اور یہ بہت مشکل ہے کہ جس حد تک صلاحیت ایران نے حاصل کر لی ہے، نہ تو اب سارے سائنسدان مار سکتے ہیں، نہ اب ان کے سارے فوجی ختم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے ان کو احساس ہو گیا، تو پھر سوچا سمجھا یہ ایک منصوبہ ہے کہ اتنا بڑا حملہ کر کے ہم ساری دنیا کو دکھا دیں کہ جی ہم نے تنصیبات پر حملہ کر کے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے، لہٰذا اب جنگ بند کر دیں۔ اب یہ فوراً جنگ بندی کی طرف جائیں گے۔ ویڈیوز یہ آ رہی ہیں کہ ایران کی فردوس جو فیسلٹی ہے وہ محفوظ ہے، دھواں ایئر ڈیفنس سسٹم سے اٹھ رہا ہے جو فیسلٹی کی مخالف سمت ہے۔ ایران نیوز ایجنسی ارنا کی رپورٹر فردو فیسلٹی کے مقام سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بات درست ہے، لیکن ایرانی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری طرف لے گئے تھے، یعنی یہاں سے ہم نے تنصیبات سے جو مواد تھا اس کو شفٹ کر دیا تھا، پہلے ہی اس کا ہمیں اندازہ تھا کہ یہاں حملے ہوں گے۔ ایران کے بلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد حیفا کا واٹر سسٹم تباہ ہو کر گڑھوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے مناظر اب مختلف چینلز پر چلائے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا، ہم نے تنصیبات کو حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا۔ حملے کے بعد ایک ایرانی عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا دشمن کی فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا اور اصفہان اور نیتنز جوہری سائٹس کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا، نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد ہی موجود نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے، یعنی ورنہ اگر نیچے تک اٹیک ہو جائے تو اس سے پھر ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی آبادی اس سے متاثر ہوگی،
کہ وہ جو جوہری مواد ہے وہ پھیل جائے اور اس سے بیماریاں اور تباہی اور بڑے پیمانے پر اموات ہوتی ہیں۔ اس میں جی اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، وہ حملے انہوں نے تیز کر دیے ہیں ایران نے بھی، اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں اضافہ قرار دے رہے ہیں اور یہ بہت اب خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ حماس کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، اور ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی کہ ہاں جی جوہری سائٹس پر حملے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے مواد کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ اب بھی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ امن کی طرف آ جائیں، جو ہم نے کرنا تھا کر دیا ہے، اب مزید جنگ نہ آگے بڑھائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ بندی کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری جوہری تنصیبات کو نقصان ہوا، لیکن ہماری صلاحیت تو ختم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، سعودی عرب سے پروازوں کی اوور فلائنگ دگنی ہو گئی، یعنی اب راستہ لوگ بدل بدل کر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اپنے جانشین کے لیے 3 نام دے دیے ہیں۔ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی خطرہ تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے جانشین ابھی سے مقرر کر دیے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں ڈرون سے شدید حملہ۔ امریکی قانون سازوں کا ایران پر حملوں کے بارے میں ملا جلا رد عمل ہے، کوئی اپریشیٹ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی اس سے اب ہمیں مزید مسائل ہوں گے، مزید جنگ پھیلے گی۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا اس پر تشویش کا اظہار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں امریکی حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، دفاع کے تمام آپشن محفوظ ہیں، یعنی ہم اب جواب دے سکتے ہیں، ہم نے جواب دینا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب جنگ کس طرف جائے گی، کیونکہ یہ ان کے مشہور و معروف ایکٹر ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر ایکٹر بھی بڑے انفارمڈ ہوتے ہیں۔ وینڈل پیئرس، انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیل نے امریکہ کو دھکیل دیا ہے، شامل کر لیا اس جنگ میں ایران کے خلاف، اب ہزاروں امریکی مر جائیں گے، ہزاروں امریکی اس جنگ کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ یہ غیر عینی قدم ہے اور ایران اس کا بدلہ لے گا، ایران اس کا جواب دے گا۔ تو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں جی۔ تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے اس کا رد عمل آتا ہے۔ ابھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ذخیرہ کرنا چاہیے تھی پیٹرول۔ اب ایران کی باری ہے کہ وہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ فوری طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ مزید حملے تیز کر دیے ہیں ایران نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حملوں کی صلاحیت تو ختم نہیں ہوئی۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں ڈرون سے حملہ، اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں، اور ایران ابھی فوری طور پر تو لگتا نہیں ہے کہ ٹیبل پر آئے گا مذاکرات کے لیے۔ دوسرا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی عالمی سطح پر جو OIC ہے ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا تھا، اور اس کے فوری بعد اب یہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طرح سے چیزیں بڑھتی ہیں، جو بھی ہوگا اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ اسرائیل پر ابھی تو یہ ہے کہ ایران نے حملے تیز کر دیے ہیں، اب وہ امریکہ کے خلاف کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ کیا یہ جنگ طویل ہوگی، ایران آگے جا کے اس کا کسی طرح سے بدلہ لے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے تجارت ہوتی ہے، امریکی جہاز، مغربی جہاز، ان کی اتحادیوں کے جہاز گزرتے ہیں، وہ راستے بند کر سکتا ہے ایران۔ تو بھی دیکھتے ہیں کہ ایران کن کن آپشنز کی طرف آتا ہے۔ فی الحال تو اس نے پورا ٹارگٹ اسرائیل کو کیا ہے، اور اب تک کے سب سے بڑے حملے شروع کر دیے ہیں کہ ایسے وہ جس انتظار میں تھا کہ امریکہ جب کرے گا تو پھر ہم یہ کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔